ہم صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریک فلاسفرز ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گریک جو میتھڈالوجی تھی، ایک لمبے ہسٹری تھی اس کی، اس کو چیلنج کیا. تو پھر آپ کیا مائتھالوجی کہہ رہے ہیں یا میتھڈالوجی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میتھولوجی کہہ رہا ہوں، جو متس تھیں گریک کی، کہ جو سپرسٹیشیس بلیفس تھے ان کے، تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا بڑے اچھے طریقے سے. لیکن پھر کیوں ایسے کہ وہ اپنی ساری سچائی اور ریشنیلٹی کے باوجود بھی خدا تک نہیں پہنچ سکے؟ جس طرح مطلب ماڈرن ٹائمز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان نے کہا کہ جو برٹن رسل ہے وہ اپنی ریسرچ میں بڑا سچا انسان تھا. تو ایسا کیوں ہے کہ وہ اتنی سچائی کے ساتھ بھی وہ خدا تک نہیں پہنچ سکے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے سے آپ کی مراد کیا ہے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو پیغمبروں نے خدا کا تصور پیش کیا ہے، انسان اس تک پہنچ جائے، اس تصور کو خود متعین کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے تقاضے بھی خود طے کرنے میں کامیاب رہے، اگر یہ مراد ہے تو یہ ممکن نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو انسان کے لیے یہ معاملہ چھوڑ دیا جاتا. پیغمبروں کی ہدایت، وحی، اللہ کی کتابیں، وہ سب بنیادی طور پر جس چیز کو موضوع بنا رہی ہیں وہ آخرت کے بعد یہی چیز ہے. آخرت کی منادی کرتے ہیں، لیکن آخرت کیا ہے؟ خدا کے سامنے حاضری، خدا سے ملاقات. چنانچہ وہ بہت تفصیل سے یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا صحیح تصور کیا ہے. ابھی بعض سوالات میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی. تو اگر یہ مراد ہے تو یہ تو انسان کے لیے تکلیف مالا یطاق ہے. وہ ارسطو افلاطون بھی ہو تو اپنے طور پر یہ سب چیزیں متعین نہیں کر سکتا، ممکن نہیں. اس کے لیے پیغمبروں ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اب رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے اس معاملے کو پھر کہاں تک پہنچایا. جو ذرائع ان کے پاس میسر تھے ان کی روشنی میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسے طے کریں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان جیسے ہی خود یہ کوشش کرتا ہے، تو آج نہیں، کل نہیں، ہمیشہ، جو ہمیشہ سے مراد جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے، یعنی 5-7 ہزار سال سے پیچھے ہم جا ہی نہیں سکتے. تو جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس میں وہ سارے ٹرینڈز وجود میں آ جاتے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں. اس بات سے کون ناواقف ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ بعض اوقات اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ مغرب کا مزاج مادیت پرستانہ ہے. مشرق میں بہت بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں جن کی ساری دعوت مادیت پر مبنی. مانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بدھ مت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی وہ مادیت ہی ہے جس کا ایک دوسرا پہلو نفس انسانی کے ساتھ تعلق میں پیدا ہوتا ہے. ان کے یہاں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں. تو انسان یہ سفر اگر اپنی عقل کی رہنمائی میں طے کرے تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں خدا تک پہنچنا، ظاہر آپ کے ذہن میں پیغمبروں کا دیا ہوا تصور ہے، وہاں خود نہیں پہنچ سکتا. تو جہاں وہ پہنچ سکتے تھے انہوں نے پہنچنے کی صحیح کی ہے. اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات اس پر شرک کی آلائش پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس سفر میں نکلتا ہے تو بعض موقعوں پر بالکل متحیر ہو کر رہ جاتا ہے. یہ جس کو آپ ایگنوسٹک کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ اصل میں تحیر میں مبتلا ہوتا ہے، ایک خاص طرح کی تشکیک میں مبتلا ہوتا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا کدھر جاؤں. یہ بھی ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ وہ آگے بڑھ کے انکار کر دے، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ انکار اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے درمیان سے کوئی آدمی اٹھ کے چوری کر ڈالے. یہ مجرمانہ اقدام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل سرے سے موجود نہیں. یعنی اگر آپ تشکیک میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ ممکن ہے. آپ اس جگہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ معقول بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس کو جواز دیا جا سکتا ہے. نہیں ہے، اس کے لیے سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اس طرح دنیا میں ظاہر عام طور پر انسان خیر پر ہوتا ہے. کچھ لوگ مجرمانہ روش اختیار کر لیتے ہیں. مجرموں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ تو اللہ بھی وہی کرے.